الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حج کے سلسلے میں ایک اصطلاح سنیں گے آپ، جنایت، جنایہ یا جنایت۔ جنایت کے معنی ہے حالت احرام میں یا حج کے دنوں میں ان مقدس مقامات پہ ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا جس سے کوئی سزا یا جزا لازم آتی ہو، یعنی کوئی جرم ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ایسا کوئی کام ہو گیا جس کے نتیجے میں آپ نے حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں حالت احرام میں ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس نے ان حدود کو پامال کر دیا، ان پابندیوں کو خراب کر دیا، جس کی وجہ سے آپ پر کوئی جزا آئے گی، یا تو وہ احرام سے متعلق ہوگی یا وہ حرم سے متعلق ہوگی، حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ہوگی یا حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ ان کی بدلے میں آپ کو کچھ فدیہ دینا پڑتا ہے، کوئی اس کا کمپنسیشن کرنا پڑتا ہے، کوئی پینلٹی دینی پڑتی ہے۔ تو پینلٹی دے دیتے ہیں تو وہ غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی غلطی تو غلطی رہتی ہے لیکن اس کا بدل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، یعنی وہ حج ہو یا عمرہ ہو، جو آپ نے خرابی کی تھی، غلطی کی تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منظور فرما لیتے ہیں، گویا شریعت کی طرف سے آپ نے جو کمپنسیشن تھی وہ کر دی ہے۔ یہ جنایت دو قسم کی ہوتی ہے، جیسا عرض کیا کہ یا تو آپ نے حالت احرام کی، اور حالت احرام آپ جانتے ہیں، پہلے بات ہو چکی، اس سے مراد وہ دو چادریں نہیں ہیں، بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے ان بہت ساری چیزوں کو جو پہلے حلال تھی حرام کر لینا حج کے دنوں میں یا عمرے کے لیے۔ تو جب آپ اپنے لیے ان چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، مثلا خوشبو لگانے کو، سلے ہوئے کپڑے پہننے کو، میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کو، تو اب آپ حالت احرام میں ہیں، اس میں آپ کو سلے ہوئے لباس نہیں پہننے، اس لیے آپ پہلے سے دو چادریں بھی پہن لیتے ہیں، جن کو احرام کی چادریں کہنا چاہیے، حالت احرام کی چادریں، لیکن اس کو شارٹ میں احرام ہی کہہ دیتے ہیں، جب یہ احرام کا لباس احرام ہی کہلانے لگا۔ تو عام آدمی احرام اس سے کہو تو وہ اس کا ذہن ان دو چادروں پہ جاتا ہے، سفید جو مرد پہنتے ہیں، کو اس کا سفید ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن عموماً اچھا ہے، پسندیدہ لباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال اب یہ جو آپ نے وائلیشن کر دی خدا نخواستہ، جانے میں ہوئی یا جانتے بوجھ کے ہو گئی، تو ایک تو حالت احرام کی ہوئی، یہ حج کے دنوں میں، اور اسی طرح حج کے واجبات میں سے کسی واجب کو آپ نے چھوڑ دیا تو بھی اس سے واجب یہ جنایت ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ واجبات کو چھوڑیں گے تو اس سے بھی ہو جائے گی۔ بتایا تھا کہ حج کی جنایت کیا ہے، وہ بھی آگے آئیں گی، اور وہ حالت احرام میں کسی عمل کو کر لینا جس کی اجازت نہیں تھی، یا کسی حج کے واجبات کو چھوڑ دینا۔ حج کے آپ نے پڑھے تھے کہ واجبات ہیں، اور حج کے آپ نے ارکان بھی پڑھے تھے۔ ارکان دو خاص جو آپ نے پڑھے ہیں، وہ عرفہ کا دن وہاں پر موجود ہونا میدان عرفات میں، اور اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو رکن ہے، اس کے بغیر حج ہو نہیں سکتا، یہ فرض ہے، ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں، اگر آپ نے یہ دونوں نہیں کیا تو آپ کا حج گیا۔ ان کے علاوہ جو واجبات ہیں ان میں اگر آپ نے کمپنسیشن کر دی تو وہ ادا ہو جائے گی۔ جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیتے ہیں، نماز میں بھی اگر کوئی رکن چھوٹا ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ رکن سے مراد رکوع ہی نہیں کیا، سجدہ ہی نہیں کیا، کچھ تلاوت ہی نہیں کی، قیام نہیں کیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کو آپ سجدہ سہو سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، ہاں واجب کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو واجبات چھوٹ جائیں گے حج کے، وہ بھی حج سے ہی متعلق دیانت جنایت ہو جائے گی، وہ کرنا پڑے گی۔
اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا جان بوجھ کے یا انجانے میں، پتہ نہیں تھا، حادثاتی طور پر ہو گیا، کسی نے زبردستی کروا دیا، سوتے میں ہو گیا، جاگتے میں ہو گیا، پتہ نہیں تھا، بے خیالی میں ہو گیا، بے ہوش ہونے کی حالت میں ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جنایت ہو جائے گی، وہ وائلیشن ہو گئی۔ اب وائلیشن کے نتیجے میں کرنا کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ جو جان بوجھ کے کی جائے گی ظاہری بات ہے اس پر گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنی پڑے گی۔ جو انجانے میں ہو جائے گی، بے ہوشی میں ہو جائے گی، سوتے میں ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے وہ وائلیشن تو ہوئی، اس کا جرمانہ بھی ہوگا لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، مجبوراً اگر کچھ ہوگا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، مجبوری میں کیا ہے۔ اب جان بوجھ کے کوئی ایسا کرے اور یہ سوچ کے کرے کہ ارے یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہم پر فدیہ آئے گا، جو جرمانہ آئے گا، وہ جرمانہ ادا کر دیں گے، پیسے بہت ہیں ہمارے پاس، ہم یہ کر لیتے، کوئی بات نہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی خطرناک کام ہے۔ کوئی آدمی اس لیے اللہ کا حکم توڑے حالت احرام میں، احرام کے واجبات کو چھوڑے یا حدود حرم کی پاسداری نہ کرے، وہاں جو رعایت کرنی چاہیے تھی نہیں کرے، یہ سوچ کر کہ ارے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کی جگہ دم دے دیں گے یا فدیہ دے دیں گے یا صدقہ کر دیں گے، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، تو یہ سب ایسی نیت سے کرنا بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب احرام کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا وائلیشن آپ کر سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، یعنی سلا ہوا کپڑے سے مراد پہلے بھی عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ایسا کپڑا جو باڈی شیپ میں سلا ہوا ہو، اس پر اسٹچ لگا ہوا نہیں، وہ تو ہر کپڑے میں لگی ہی ہوتی ہے، بارڈر پہ لگی ہو سکتی ہے، بیلٹ پہنی ہے تو اس میں بھی لگی ہو سکتی ہے، تو وہ اسٹچ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کپڑا ہو کہ جس کا اس کی کٹائی اور اس کی سلائی اس طور پر کی گئی ہو کہ اس سے باڈی کا ایک شیپ پتہ چلتا ہو۔ جیسے شرٹ ہوگی تو اس کو اوپر سے نیچے کرتا 2 آستینیں نظر آئیں گی، گردن نظر آئے گی، گلا بنایا جاتا ہے۔ شلوار میں 2 پائنچے آپ کو نظر آئیں گے، اوپر اس کا جو ہے پورا حصہ ہوگا، لمبائی کا حصہ ہوگا سارا، 2 جوڑ کے بنائے گئے ہوں گے، 2 پاؤں پتہ چلیں گے، یعنی باڈی شیپ میں جس کو دستانے ہیں تو دستانے کی وہ 5 آپ کو نظر آئیں گے، 1 انگوٹھا اور 4 انگلیوں کے لیے، موزہ ہے تو اس کا ایک شیپ ہے، تو یہ چیزیں، بہت سر کی ٹوپی ہے، تو اس کے لیے یہ پہننا حالت احرام میں جب آپ آ چکے اب یہ جائز نہیں ہے، اور چونکہ آتے ہی حالت احرام میں آپ پر سے یہ لازمی طور پر ایک پابندی لگا دی جاتی ہے کہ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اس لیے پہلے سے 2 چادریں پہن لیتے تاکہ شروع ہوتے ہی ہم پر جنایت نہ آ جائے۔ اب کسی کے پاس ایسا کوئی کپڑا ہے جو سلا ہوا تو ہے باڈی شیپ میں، لیکن وہ پہنا ہوا اس نے باڈی شیپ کے حساب سے نہیں ہے، مطلب لمبا کرتا تھا اس کے پاس اور اس نے اس کو کمر پہ لپیٹ لیا، ہاتھ میں لپیٹ لیا، تو ایسا کرنا جائز۔ وہ اگرچہ باڈی شیپ میں سلا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو باڈی شیپ میں پہنا نہیں ہے، پہنا ہوا بھی باڈی شیپ میں ہی ہونا چاہیے، اس کا استعمال اس کو کسی اور انداز سے کر لے کوئی تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سر کو یا چہرے کو چھپانا، کسی قسم کی خوشبو لگانا، اسی طرح صابن بھی بہت کامن ہے، جہاز پہ جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں گے تو پہلے سے جن لوگوں نے اپنی تلبیہ اور نیت پڑھ کے حالت احرام میں آ گئے ہوں گے تو ان کا یہ خطرہ رہتا ہے کہ باتھ روم گئے، جہاز کے اندر ٹوائلٹ میں گئے اور اس کے بعد وہیں سے خوشبو والا صابن لگا کے آ گئے۔ فطری عادت ہے، ایک عادت لوگوں کی صابن استعمال کرنے کی، تو ظاہری بات ہے، یا لکوڈ سوپ تھا دبا کے استعمال کر لی، جیسے ہی دونوں ہاتھوں پر یہ سوپ لگا آپ پر جنایت واجب ہو گئی۔ اسی طرح وہ جو خوشبو دیتے ہیں ٹشو وہ دیں گے، آپ نے اس کو کھول کے لگا لیا ہاتھوں پر یا پورے چہرے پر تو جنایت ہو گئی، تو اسی لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کھانے کی چیزیں جن میں اضافی خوشبو ہوتی ہے ان کا بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اضافی خوشبو کھانے میں اوپر سے ڈال کے کھائیں گے تو غلط ہے، اس کی تو اجازت نہیں، تو جنایت ہو جائے گی، لیکن ویسے ہی کھانے میں بہت زیادہ خوشبو کا استعمال وغیرہ جو کیا جاتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، پکانے والوں کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور جان بوجھ کے خوشبوئیں سونگ رہے ہیں جگہ جگہ جا کے، تو ظاہر بات ہے خوشبو نہ لگانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ لگے کہ آپ ایک گویا عام انسان چلا آ رہا ہے، اصلاً تو ننگ دھڑنگ چلا آ رہا ہے، بے لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، وہ مجبوراً کچھ چیتھڑا باندھ کے آ رہا ہے جس سے پاؤں کی ہڈی ٹخنے بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ اللہ کے حضور گر گرانے کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہے،
اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے دربار پر پروانوں کی طرح گھومنے چکر کاٹنے کے لیے آیا ہے، تب اس میں وہ خوشبو لگائے یا دوسری لگی ہوئی خوشبو کو جا کے سونگے تو یہ اس کے مقصد کو فوت کرنے کے برابر ہے۔ چونکہ برہنہ رہ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، اس لیے چادر پہن لیتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے کوئی بال کاٹنا، ناخنوں کو ترشنا، کسی قسم کا میاں بیوی کا تعلق، ایسی گفتگو کرنا جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہو میاں بیوی کے درمیان، جنسی بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو گلے لگانا، بوس و کنار کرنا، یہ سب ناجائز۔ اس طرح کی زبان استعمال کرنا، ایسے لطیفے، ایسی گندی باتیں کرنا آپس میں میاں بیوی کے درمیان، سب ناجائز۔ لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا یا شکار میں کسی کی مدد کرنا، کسی کو بتانا کہ فلاں جگہ فلاں جانور ہے، اس کو شکار کر لو، ہم تو نہیں کر رہے، وہ شکار کر لیجیے، سب بھی اس کی اجازت نہیں۔ یہ اب حدود حرم کے اندر آپ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حالت احرام میں کام نہیں کیا جائے گا، حدود حرم میں بھی اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جسم پر سے کیڑے نکال کے مارنا، سر میں جو ہو گئے اسے کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹڈی وغیرہ آ جائے اس کو مارنا۔ تو اب اس کی جو جنایت ہو گئی اگر کسی سے تو اس کی مختلف درجے ہیں، اس کی سیویرٹی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جس میں بدنہ، جو کہ پوری گائے یا پورا اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، وہاں پر اونٹ سستا نہیں ہے۔ 100 پاؤنڈ کے قریب تو شاید ایک حصہ ہو تو ہو جاتا ہے، اونٹ گائے وغیرہ 400-500 ہو پاؤنڈز میں، واللہ عالم، تو پرانی ہوگی بات، آج کل پتہ نہیں کیا چل رہا ہے سلسلہ۔ تو بدنہ اس کو کہتے ہیں کہ گائے یا اونٹ پورا قربان کرنا پڑے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی ناپاکی ہو اس کو، یعنی ایسی حالت جنابت میں ہو اور اس میں وہ طواف زیارت کر لے، احترام ہو گیا، طواف زیارت کر لے، بیوی کے پاس گیا تھا اس کے بعد نہانے کا یاد نہیں رہا، ہو جا کے طواف زیارت کر لے، یا خواتین کے خاص ایام شروع ہو گئے، یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفاس اس کو کہتے ہیں، اور وہ اس حالت میں حرم میں داخل ہو کے طواف زیارت کر لے۔ حرم میں داخل ہونا خود ایک گناہ، لیکن اس سے یہ بدنہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی اور طواف کرنے سے بھی بدنہ واجب نہیں ہوتا، لیکن طواف زیارت جو رکن ہے حج کا سب سے بڑا، عرفات کے بعد یہ دو ہی رکن ہے مینلی، عرفہ سب سے بڑا ہے اور طواف زیارت، دونوں ہی رکن ہے۔ تو اگر اس کو کوئی آدمی اس حالت میں کرے گا تو اب اس پر بدنہ اتنا بڑی قربانی کرنے کی بھی دور سے یہ حالت احرام میں ابھی اس نے طواف زیارت کیا نہیں، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ میاں بیوی کا اگر تعلق قائم ہوا حالت احرام میں تو اس صورت میں بھی ان کو ایک بدنہ قربان کرنا پڑے گا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات لوگ جانتے نہیں ہیں اور حالت احرام سے آتے نہیں پوری طریقے سے، اور ایسی حماقت کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایک گروپ میں ایسے لوگوں میں سے ایک کپل تھا، وہ اتفاق سے وہ جب آئے تو نہا دھو کے نیچے ہم شام کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، یہ ہمارے آنے کے 1-2 دن کے بعد آئے، کیونکہ مختلف دنوں میں لوگ آتے ہیں، ہم پہلے گروپ کو لے آئے تھے، دوسرے گروپ والے بعد میں آئے برطانیہ ہی سے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے تو ان کو دن بھر دیکھا نہیں، پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور عمرے کے لیے بھی چلے گئے ہیں آرام کر کے، اور اب یہ لوگ اپنا واپس آئیں گے۔ شام میں ملاقات ہوئی تو میں یہاں پر ان لوگوں سے تو ظاہری بات ہے مل چکا تھا، جو ہمارا سیمینار حج کا ہوتا ہے تو ہم نے جب وہاں پہ پریزنٹیشن ساری کی تھی تو وہ اس میں شریک تھے، تو ان کو جب میں نے دیکھا ان لوگوں میں سے تو ان کو پہچان گیا، ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ نا آپ نے عمرہ کر لیا؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے عمرہ کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ کے تو بال تو بالکل ویسے ہی جیسے میں نے وہاں دیکھے تھے۔ کہنے لگے ہاں وہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ عمرے کے بعد چھوٹے کر لیں گے، حج کے بعد کٹوائیں گے۔ اور تو میں نے کہا کیسے آپ نے چھوٹے کروائے؟ تو کہنے لگے کہ قینچی لی اور بہت سے لوگ کر رہے تھے، ہم نے ایسے سر پہ 3-4 جگہ سے ایسے کر لی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ معلوم کیا ایسے تو ادا نہیں ہوتا، سر کے سارے بالوں میں سے کوارٹر بال کم از کم 1 انچ کے قریب تقریباً کٹے ہونے چاہیے، یعنی ایک چاول کے دانے سے کچھ بڑے یا اتنے بڑے کم از کم کٹے ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا اتنا آپ نے کاٹ لیا ہے، 1 سینٹی میٹر کم از کم؟ تو
آپ کے بالوں کو دیکھ کے تو ایسا لگتا نہیں ہے، تو اتنے ہی ہے، 3-4 جگہ سے آپ نے اگر ایسے قینچی ماری اور یہ سارے ادا نہیں ہوئے تو آپ حالت احرام میں ہیں ابھی، اور آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیر سے، کب سے آئے ہوئے تو پتہ چلا کافی دیر سے آئے ہوئے، تو آ کے سو بھی گئے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ کہ میاں بیوی کا تعلق تو قائم نہیں کیا تو تم پر یہ پورے بدنہ کی جو ہے وہ جنایت ہو جائے گی. تو شکر ہے وہ اس سے محفوظ تھے، بچت ہو گئی اتفاق سے ان کی، ورنہ یہ بڑا خطرناک کام ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، نئے شادی شدہ جوڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ میں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور حج سے یا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد کوشش کریں گے اللہ کے مبارک گھر پہ، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں تو پاک صاف ہو کے آئے تھے، تو یہ سوچ کے اس لیے ایسی حماقت سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جب تک صحیح سے بال نہ کٹے تو اس کے لیے ٹرمر لے کر جائیے، ٹرمر سے پورے سر کو صاف کیجیے اگر کاٹنے نہیں ہے، یعنی گنجے نہیں ہونے، ورنہ اصلاً گنجے ہونا چاہیے. سر کو پورا مونڈنے کے نتیجے میں آپ کو 3 گنا زیادہ برکتیں اور رحمتیں ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی جو گنجے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے چوتھی مرتبہ فرمائی کہ ہاں اور جو چھوٹے کرے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، لیکن اصل ان کے لیے دعا کی 3 مرتبہ. تو چھوٹے کرنے کے مقابلے میں گنجا ہونا اس کی بہت فضیلت ہے. قرآن میں بھی پہلے محلقین کا تذکرہ آیا ہے، حلق کرنا چاہیے. اور اب یہ ہے کہ کبھی خیال یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی ابھی اتنے چھوٹے سے ہیں پہلے ہی سے، تو اگر ابھی ہم نے گنجے ہو گئے تو حج کے وقت تو کچھ بچیں گے ہی نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر پہ کوئی بال نہ بچے آپ کے، آپ نے 1 دن پہلے ہی کٹوائے ہو 7 تاریخ کو عمرہ کر کے، اور پھر آپ 8 کو دوبارہ حج کے لیے چلے جائیں اور پھر 9 اور 10 کو آپ کو دوبارہ کروانا ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو خالی سر پہ پورا استرا پھیرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے وہ سارے بھی صاف ہو جائیں گے، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو بڑے بڑے بال، پھر سائز سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو پورے سر کو صاف کرنا مونڈنا ضروری ہے، اس لیے اس اجر کو 2 دفعہ لیجیے، عمرہ کر کے بھی مونڈنے کا اجر لیجیے اور حج کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی. بدنے کی یہ 2 صورتیں ہیں، بدنے کی یہ 2 صورت ہے. اس کے علاوہ اب دم جسے ہم کہتے ہیں، دم کے معنی ویسے خون کے ہیں، لیکن عام طور پر دم کہتے ہیں جب یہ کوئی بکری یا دمبا وغیرہ ادا کیا جائے. اور یہ کب کب ہوتا ہے؟ اگر پورے جسم کے کسی ایک عضو کو پوری طریقے سے، یعنی پورا ہاتھ اوپر سے نیچے تک اگر کوئی خوشبودار تیل سے مل لے، خوشبودار لوشن لگا لیا، ابھی ایک ہاتھ میں پورا لگایا تو خیال آ گیا، اور اسی طرح دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں میں اگر کر لے تو یہ بھی پورا ایک لم سمجھا جائے گا. ایک پاؤں میں کر لے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے جنایت ہو جائے گی اور ایک دم واجب ہو جائے گا. پورے ایک ہاتھ میں اسی طریقے سے جیسے عرض کیا، خوشبو کے ساتھ، خوشبو ہو یا تیل ہو. کپڑے پہنے سلے ہوئے آدھا دن، آدھے دن سے مراد یہ ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک یا مغرب سے لے کے اگلے دن کی فجر تک. تو اگر کوئی ایسا کرے گا، اتنی دیر تک پہنا رہے گا تو اس پر ایک دم واجب ہوگا. تھوڑی دیر پہنا کم پہنا اس کی بھی بات بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے سر کور کیا، 1/4 سے زیادہ سر پہ ٹوپی رہی، یا 1/4 سے زیادہ سر پہ خالی احرام کی چادر پیچھے سے یا آگے سے ایسی پڑی رہی، اور وہ بھی پورا دن. وہی پورے دن سے مراد فجر سے مغرب تک اور مغرب سے فجر تک، یعنی ہاف ڈے جیسے ہم کہیں گے، لیکن انٹائر ڈے اسلامی حساب سے گویا وہ آدھا دن جو ہے وہ پورا دن ہو جائے گا جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انداز اختیار کر کے 1/4 سر کا یا داڑھی کا یا بغل کے یا زیر نام بالوں کی صفائی کر دے، اس طرح سے کر دیا، کریم سے کر دیا، کسی بھی طرح سے، اس سے بھی ایک دم واجب ہو جائے گا. ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ لی، اس سے بھی ہو جائے گا. اب یہ واجبات جو چھوڑ دی ان میں سے سعی واجب ہے، حج کی سعی نہیں کی تو واجب چھوڑا، اس سے بھی. اسی طریقے سے ایک پورے دن کی رمی نہیں کی، 10ویں تاریخ کو 7 کنکریاں مارنی تھی
ساتوں کی ساتوں مس کر دی، سوتے رہے یا بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، یا اگلے دن جو 11ویں اور 12ویں کو 21 مارنی تھی، 21 چھوڑ دی، کم چھوڑے تو اس کی بات بعد میں کرتے، تو سارے دن کی رمی چھوڑ دی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی اسی طرح موجود تھے وہاں پر، 3-4 لڑکے، ہم جب طواف زیارت سے فارغ ہو کے اور پھر منا کے 2 دن گزار کے 12 تک، اور ہم وہاں 13ویں کو بھی رکے اور پھر واپس آئے، چند لوگ ہم رکے تھے، واپس آئے تو جب پھر ایک دن کے بعد اب مدینے کی روانگی تھی، تو شام میں تھوڑی سی ہدایت وغیرہ دینے کے لیے کھانے کے بعد بات کرتے تھے ہم لوگ، ظہر کے بعد بھی کھانے کے بعد، اور جو مغرب عشاء کے بعد کا کھانا ہوتا تھا اس کے بعد بھی رات کے کھانے میں بھی کچھ نہ کچھ ہدایت وغیرہ دینی ہوتی تھی، تو مینجمنٹ والے بھی دیتے تھے، تو مجھے بھی کچھ اگر کوئی دینی بات سمجھانی ہے تعلیمی حساب سے تو وہ بھی کرتا تھا، تو اس میں میں نے، ہم ایسے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو یہ آئے 4 لڑکے اور آپ کے ساتھ ہمارے بیٹھے، برطانیہ کے لیے مطلب یہیں سے گروپ جاتا تھا ہمارے ساتھ 300 کے قریب لوگوں کا ماشاء اللہ، تو وہ مجھے معلم کے طور پہ یا میڈیکل سپورٹ کے طور پہ دونوں لے جاتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر آ کے اپنی عقل مندی کی ایک داستان سنائی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے زبردست آئیڈیا نکالا، سبحان اللہ، حج پہ آئیڈیاز نکالنے اللہ خیر فرمائے، لیکن سنا جائے تو میں نے کہا کیا کر دیا، کہنے میں ہم لوگ جو دوسرے دن رمی کرنے پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے تو بڑا ٹائم ویسٹ کیا، لوگ جو ہے کیو اپ کر رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنی مشکل ہوتی ہے اور گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ازدحام ہوتا ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگ پہلے دن پہنچے تقریباً 11:15 کے قریب، وہاں 11:30 11:15 کے قریب، اور ہم نے 15 منٹ میں 20 منٹ میں جو بھی اپنی رمی تھی وہ کی، کنکری ماری، چھوٹا سا کام ہے آسانی سے ہو جاتا ہے، اس سے فارغ ہو کے ہم وہیں انتظار کرتے رہے، جیسے ہی 12 بجے اگلا دن شروع ہو گیا تو ہم نے دوبارہ پھر اگلے دن کی بھی رمی وہ ساری مکمل کر لی، اور ہم اطمینان کے ساتھ رمی کر کے وہاں سے واپس آ گئے 12 بجے کے بعد، 2 دن کی رمی ہم نے گویا ایک ٹرپ میں کر لی، تو ہمیں دوبارہ نہیں جانا پڑا، اگلے دن ہم نے آرام کیا، مینا میں مزے بھی کیے، کھایا پیا، گھومتے پھرتے بھی رہے، آرام سے طواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہو کے ہم تو وہاں نیندیں پوری کرتے رہے، اور لوگوں بیچاروں کو بڑی مشکل ہوئی، ان کا سننے میں آیا، پتہ چلا کہ یہاں کوئی وہاں، تو میں کہا ماشاء اللہ، ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک دیانتداری کے خلاف کام کیا، بتایا نہیں کسی کو، خود کیا کام، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اجازت لے کے اطلاع دے کے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ گئے غلط ٹائم پہ، لیٹ بھی گئے، وہ مکروہ وقت میں آپ نے جا کے پہلے دن کی رمی کی، یہ تو صبح کرنے کا ٹائم تھا، آپ نے اس کو اتنا ڈیلے کیا شام میں، اور اتنی تاخیر سے کرنا وہ تو مجبوری میں صرف کیا جاتا ہے، ایک تو آپ نے مکروہ کام کیا بلا عذر، یہ بھی درست نہیں، دوسرا یہ کہ آپ نے اگر واقعتاً کوئی اچھا آئیڈیا تھا تو آپ کو تو اپنے اور ساتھیوں کو، ہم سب کو بتانا چاہیے تھا کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا، جو آپ اب اپنی ہوشیاری کی داستان سنا رہے ہیں اس وقت سناتے تو دوسروں کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا، اگلے دن کچھ بوڑھے لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے، لیکن آپ نے یہ بھی دیانت کا ثبوت نہیں دیا، اخلاص کے ساتھ کام نہیں کیا، مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کی، بلکہ بدخواہی ایک درجے میں کی کہ ہم کر کے بعد میں ان پر جتائیں گے اور ان کو افسوس کا موقع دیں گے، تو میں یہ تو آپ کی حج کے دنوں کی بددیانتی ہے، تو بہت ہی نقصان دہ۔ پھر میں نے کہا اس کا نقد آپ کی کا جرمانہ آپ پر یہ ہوا کہ یہ برطانیہ نہیں ہے کہ جہاں 12 بجے رات کے دن بدل جاتے ہو، یا کراچی ہے کہ جس میں 12 بجے دن بدل جاتے ہو، اگلے دن کی تاریخ شروع ہو جاتی ہو، یہ اسلامی ایک ریچول میں آپ آئے ہیں، یہاں پر دن بدلتے ہیں فجر کی نماز سے، حج کے دنوں میں، عام دنوں میں اسلامی دن مغرب میں بدلتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں یہ فجر کی نماز سے بدلتا ہے، اور چونکہ آپ نے 1.5 ہوشیاری کرنے کی کوشش کی اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنے کی بھی کوشش کی، تو اس کا جرمانہ آپ پر یہ بنتا ہے، میری طرف سے نہیں، آپ نے کی ایسی حرکت، اگر آپ وہ آ کے مجھے اس وقت بتا دیتے یا کسی اور کو بتاتے، کسی طرح سے معلومات کرتے علماء سے، اہل اللہ سے، فقہا سے، تو آپ کوئی تصحیح کر کے آپ کو موقع دیتا، آپ اگلے دن پھر کر لیتے، تو آپ نے جو 12 بجے کی وہ آپ کی رمی ہوئی نہیں، وہ ایک ہی دن کی رمی مانی گئی، اگلے دن کی پورے دن کی آپ کی رمی آپ چاروں نے چھوڑ دی، جو آپ نے نہیں کی، کیونکہ اس دن کو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی ہو گئی، تو ہوئی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو فجر کے بعد کرنی تھی، اور قاعدے سے تو اور تاخیر سے کرنی چاہیے تھی، یعنی زوال کے بعد، لیکن بہرحال لوگوں تو اس میں تو اختلاف ہے کہ افضل کون سا وقت ہے اور جائز کون سا وقت ہے،
تاہم اگر آپ دن نکلنے کے بعد بھی کرتے تو وہ آپ کی 11ویں کی رمی یا 12ویں کی رمی بنتی فجر کے بعد. آپ نے رات 12 بجے سے اس کو جو کرنے کی ڈیڑھ ہوشیاری کی تو ایک دن کی رمی آپ چاروں کی ماری گئی پورے دن کی, اور آپ سب پر ایک ایک دم یہ واجب ہوا. اور اب آپ رمی کے دنوں سے ہی فارغ ہو چکے. اگر آپ سارے کے سارے پہلے بتا دیتے تو اس دن بھی کر لیتے, تب بھی دم نہیں ہوتا, یا اس کے اگلے دن اس کی کمپنسیشن کر سکتے تھے, اس سے بھی کچھ گنجائش بنتی تھی. اب تو ان دنوں سے ہی نکل آیا, وہاں کے پاس چانس ہی نہیں کرنے کا. تو دیکھو ڈیڑھ ہوشیار بننے سے اور علامت گیری کرنے سے ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے توبہ استغفار بھی کی, ماشاءاللہ اچھے نیک لوگ ہیں, لیکن بس وہ حماقت لوگ کر جاتے ہیں. تو ایسی حماقتیں کرنے کی آپ لوگ زیادہ کوشش مت کیجیے گا. وہاں جو مسئلہ سمجھ میں آیا پوچھیے. زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے, اس میں چالاکیاں کرنے کے لیے آئے, شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے آئے, سے بہت دل کٹتا ہے, افسوس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ ان کو جانتے نہیں, اس دن کا تذکرہ کر دیا, وہ بھی بھول گئے ہوں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھی بات ہے, اللہ سب پر فضل کرے. اسی طریقے سے جو ٹائم تھا, جو وقت تھا جس پہ بال کٹوانا چاہیے تو اس کو بہت تاخیر کر دی, کر ہی نہیں رہے, انتظار میں بیٹھے. یہ بھی درست ہے, یعنی وقت ضائع کر دیا. طواف زیارت کو 12 تاریخ کے بعد کر رہے ہیں. اور جیسا عرض کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کا مسئلہ آیا, حیض کے دن شروع ہو جائے تو وہ کر نہیں سکتی, تو اس کی مجبوری اس کو بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی لیکن بہرحال یہی غلطی ہو, انجانے میں ہو, مجبوری میں ہو, بہرحال جزا آتی ہے. عرفات میں آئے نہیں رہے, آئے ہیں تو مغرب کے بعد آئے تو گڑبڑ ہو گئی. اس کا بھی ایک شیٹ دینا ہوگا. وقوف مزدلفہ بغیر ایکسکیوز کے, رات میں پہنچے ہی نہیں, وہیں سے نکل گئے. خواتین کو, بچوں کو چھوڑنے گئے تھے, بوڑھوں کو عرفات سے ڈائریکٹ وہاں چھوڑ کے وہیں رک گئے. یہ سوچا تھوڑا آرام کر کے جاؤں گا, آنکھ لگ گئی, فجر تک کھلی دی, اب فارغ ہو گئے. رات پورا ایکسکیوز تھا نہیں, رک گئے. اس سے بھی ایک دم واجب ہوگا. اسی طرح فجر کی نماز, رات بھر وہاں رکے رہے, فجر سے پہلے ہی نکل لیے وہاں سے, تھوڑی دیر پہلے. اور لوگ جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے بھاگ کے پہنچتے پہلے. وہاں فجر کا وقت طلوع صبح جسے کہتے ہیں, فجر کا وقت ہو جائے اس کے بعد اصل میں لمحے بھر رکنا کم از کم وہ ہے وقوف عرفہ, اور وہ واجب ہے احناف کے نزدیک. تو آپ کو رات میں نکلنے کو کہیں تو نہ نکلے, فجر کی نماز کا وقت ہو جائے. اب فجر بھلے وہاں نہ بھی پڑھے, کیونکہ اس کے بعد تو ٹائم ہوگا فجر کا 1-2 گھنٹے تک, تو وہ آ کے بھلے مینا میں پڑھے, لیکن وہاں رہیں ضرور. اکثر لوگ وہیں فجر میں پڑھ لیتے ہیں اطمینان سے, اور ان کا وقوف ہو جاتا ہے, ٹہلتے ٹہلتے نکل جاتے, پہنچ جاتے. تو وہاں پہ اس مزدلفہ کے اندر آپ موجود ہوں اس لمحے میں, جس لمحے کا مثلا ایک لمحے کے لیے جب صبح صادق ہو. تو آپ ایسے تھوڑا پہلے نکلے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی دا ٹائم ہم بارڈر تک پہنچیں گے مزدلفہ کے تو صبح صادق ہو جائے گی. ٹائم 4:10 پہ, ہم 3:45 بجے چل پڑے ہیں, 15 منٹ کا راستہ ہے. وہاں پہنچیں گے, بارڈر پہ 5-7 منٹ انتظار کریں گے, جیسے صبح صادق کا وقت ہوگا اس کے بعد چل کے نکل جائیں گے. تو ہمارا وقوف ہو گیا, تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی تو اور اچھی بات, اور وہی فجر پڑھ لی تب تو اور زیادہ اچھا. وضو کے بغیر طواف زیارت کر لیا, اس سے بھی دم واجب ہو جاتا ہے. یا طواف قدوم اور طواف وداع, یہ جو دوسرے طواف کیے جاتے ہیں, عمرے کا طواف بھی اسی طرح سے کیا, اور وہ جنابت میں کیا. تو اب دیکھ لی فرق, دیکھ لی. طواف زیارت بڑا طواف ہے, جو اصلی رکن ہے حج کا, عرفات کے دن کی طرح وہاں پہ ٹھہرنا اور یہاں طواف کرنا. اس طواف کو اگر بڑی میجر امپیورٹی کے ساتھ کیا تو اس سے تو بدنا واجب ہوگا, اور اگر اس کو وضو کے بغیر کیا, بغیر وضو کے کیا, تو اس سے دم واجب ہوگا. جبکہ دوسرے طوافوں میں میجر امپیورٹی کے ساتھ اگر ان کو کیا تو اس سے دم واجب ہوگا, اس سے بدنا واجب نہیں ہوتا, کیونکہ ان طوافوں کی حیثیت بھی اس سے ہلکی ہے. وہ رکن ہے, یہ طواف واجب ہے. طواف وداع واجب ہے, اس کے آپ نے 4 سے زیادہ ارکان چھوڑ دیے تب بھی ایک دم واجب ہوگا. اسی طرح احناف کے نزدیک اور اکثر ائمہ کے نزدیک آپ نے اگر ترتیب بدل دی, پہلے آپ کو کنکری مارنی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد بال کاٹنا, یہ 3 ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے احناف کے یہاں. اس کو پاس یاد کر لیا آپ کے پاس, پیلٹن اینیمل سیکریفائس اینڈ شیونگ, سو PASS, تو یہ آپ کے پاس پاس ہونا چاہیے.
یہ پاس ہے تو آپ پاس ہے انشاءاللہ، تبدیل نہیں کر سکتے. اسی لیے وہاں پہنچے، کنکری مارے، کنکری مارنے کے بعد انتظار کریں بال کٹوانے سے پہلے کہ آپ کا جانور قربان ہو گیا کہ نہیں. طواف زیارت کے تب اس ترتیب کی ضرورت نہیں، وہ اس میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، پہلے بعد میں بیچ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا الگ ٹائم ہے. لیکن ان 3 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے. تو pelting, animal sacrifice and shaving. PASS، صحیح ایسے یاد کر لیجیے اس کو، PAS کر لیجیے جو بھی آپ کو سمجھ جائے. یہ احناف کے یہاں ہے. اب مجبوری میں وہاں انہوں نے اگر ایسا کوئی صورت یا ایسا سلسلہ کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا، زبردستی لے کے جا رہے ہیں اور آپ سے کہیں کہ نہیں ابھی تم جو ہو وہ جانور تمہارا کل ہی قربان ہوگا، اب جا کے بال شیو کرو، یا کنکری کے لیے جاؤ اور نہیں نکل سکتے اس سے، یعنی کوئی مشکلات آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں، یا کنکری پہ جانے نہیں دے رہے آپ کو اور جانور پیچھے انہوں نے قربان کر دیا. ایسی اگر کوئی صورت ہو بہرحال اس وقت پوچھیے کہ کیا ہوا، تو اس سیناریو کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ائمہ کی رائے پر کہیں گنجائش نکالی جائے. لیکن صرف شدید مجبوری کے عالم میں جب ایسا ہو تو پوچھیے اور اس وقت بات کیجیے کسی مفتی سے، ورنہ یہ احناف کے یہاں ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے ایک دم واجب ہوتا ہے. اب اگر حاجی کے پاس یہ ساری غلطیوں میں سے کوئی بھی غلطی، جیسے کہ خوشبو لگانا، یا یہ اس کو اس لیے کرنا پڑا کہ خوشبو والی دوا لگانی تھی، مجبوری تھی، مرہم ایسا تھا جس میں خوشبو تھی اور کوئی آپشن نہیں تھا اور اس کا ایکسکیوز تھا، تو دم اب بھی آئے گا، لیکن اس کے پاس ایک چوائس ہے. وہ چاہے تو دم ایسے ہی کر دے ڈائریکٹ، دم نہیں دے سکتا تو یعنی تقریباً 3 سا، جو 13.2 کلو بنتا ہے ویٹ کا، گیہوں کا، یا اس کے برابر کی قیمت وہ 6 لوگوں کو دے دے، تقسیم کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے، آگے پیچھے کسی بھی ترتیب پہ بعد میں رکھ لے. تو اگر یہ کام وہ کر لیتا ہے تو اس کے پاس یعنی ایکسکیوز کی وجہ سے ان تینوں میں چوائس ہے، ورنہ عام طور پہ دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے دفعہ اور، تو دم ہی دے دے، یا 3 سا گندم یا اس کی قیمت دے دے 6 لوگوں کو، یا 3 دن کے روزے رکھ لے. اس کو یہ ایکسکیوز ہونے کی وجہ سے جو رعایت دی گئی ہے. یہ تو 2 بڑی بڑی جنایتیں کر کے جو جرمانے ہوئے تھے وہ ہے. پہلی بدنہ جس میں 2 صورتیں تھیں، اور یہ باقی جو شکلیں آئیں اس کے اندر آپ نے دم، خون، یعنی ایک جانور قربان کرنا، بکری ہے، دمبا. اس کے علاوہ جو چیزیں اس سے آپ پر خالی ہاف سا یا نصف سا ادا کرنا ہوتا ہے، کھجور کا یا اس کی ویلیو، یہ گندم کی اور وہ کی ویلیو. اب آپ نے پورے ہاتھ میں نہیں لگائی خوشبو، خالی انگلیوں پہ لگ گئی، ایک انگلی پہ لگ گئی، کچھ حصے پہ لگ گئی، پورا ہاتھ نہیں بنا، دونوں ہتھیلیاں نہیں بنی، پورا پاؤں نہیں بنا، پورا سر نہیں بنا. سر پہ کپڑا لگا ہے لیکن وہ 1/4 سے کم کا تھا اور پورے دن نہیں رہا، دن سے کم حصے میں رہا. اگر 1/4 بھی تھا تو وہ پورے دن نہیں رہا، یعنی ہاف ڈے جو ہے، مارننگ ٹو ایوننگ، یعنی فجر سے صبح صادق سے لے کے مغرب تک نہیں رہا، بلکہ اس سے کم حصے رہا. اسی طرح رات میں اگر سوتے میں سر پہ آ گیا کپڑا، نیند میں تھے سوتے میں کپڑا آ گیا تو وہ اتنی دیر رہا، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹا لیا. منہ پہ کپڑا کر کے سو گئے تھے، عادت پڑتی بعضوں کی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد، وہ ظاہری بات ہے آدھے دن تو کوئی سوئے گا نہیں، اس لیے اس سے دم واجب عموماً نہیں ہوگا. سوتے میں کسی کے چہرے پہ کپڑا آ بھی جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ 12 گھنٹے تو سونے والا نہیں ہے، آدھا دن تو سوئے گا نہیں. اور اسی لیے ایک دوسرے کو اس میں سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا ساتھی یا پڑا ہوا ہے، یہ اس کے منہ پہ کپڑا تو ہٹا دیتے ہیں، دوسرے کو ارے ہٹاؤ. وہ غلطی سے لوگ سر پہ ڈال لیتے ہیں، چہرہ پوچھنے کے لیے کر لیتے ہیں، کبھی منہ پہ کپڑا لگا لیتے ہیں بنا کے دنوں میں خاص طور سے، تو دوسرا توجہ دلا دیتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطی ایسی ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر رہا ہے. پورے دن نہیں رہا ہے تو نہیں رہے گا ظاہری بات. اسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے کپڑا سلا ہوا پہنتا ہے، کچھ بال کاٹ لیتا ہے لیکن وہ کوٹر ایریا سے کم ہے، سر کے داڑھی کے، کسی اور کے بال کاٹتا ہے، ناخن کاٹ دیتا ہے کسی اور کے. طواف قدوم اور طواف وداع جو اگر مائنر امپیورٹی میں کرے، یعنی وضو نہیں تھا اور پھر کر لے، تو اس صورت میں اس کو
ये निस्फ़े सा सदका करना होगा, इसको सदका कहते हैं। वरना उसको अगर जनाबत में था, हैज में या किसी और वजह से नापाकी बड़ी वाली थी, निफास वगैरह, तो अब इस सूरत में उसको आपको मालूम है कि दम देना होगा। जबकि अगर तवाफ ज़ियारत कर रहा था तो उसमें बदलना। इसी तरीके से तवाफ विदा के अगर 3 से कम चक्कर है, 3 या 3 से कम चक्कर हुए, तो हर चक्कर, एक चक्कर हुआ है तो उसके लिए एक का निस्फ़े सा 2.2 kg, 2 का तो 4.4 kg, और 3 का तो हर एक का एक, हर एक के लिए आपको ये करना पड़ेगा 3 तक। 4 या उससे ज्यादा हो गया तो एक दम हो जाएगा। 5 नाखून काटे, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों के, एक इस उंगली का, एक उस पाँव का, एक 2 इस उंगली के, एक हाथ के या एक पाँव के पूरे पूरे 5 नहीं काटे, तो इससे भी एक सदका हो जाएगा, यानी निस्फ़ सा। कंकरियां पूरे दिन की नहीं, 2-3, 7 मारनी थी, 21 मारनी थी, 18 होगी, वो गिनते हुए गलती हो गई थी, लायक कम थे, ख्याल नहीं रहा। या 2 एक साथ मार दी, 2 एक साथ मारी तो वो एक काउंट होगी, 5 एक साथ मार दी तो एक काउंट होगी। तो जितने नंबर कम होते जाएंगे, अगर वो पूरे दिन से कम के, यानी 21 की जगह या 7 की जगह जो पहले दिन 7 मारनी थी उससे कम हुए, तो जितने कम है हर एक के बदले में एक एक दफा सदका देना होगा, निस्फ़े सा। तो अब आपको पता चल गया कि दम देना है, खुशबू वगैरह से बचने की कोशिश करनी है, रियायत करनी है। हाँ, अनसेंटेड से वो अपने साथ ले जाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये मैंने जुमला इसीलिए लिख दिया, ये उसी वाक़े के बाद ये ऐड किया कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ गए शराफ़त से हज करने, शराफ़त से हज करके आइए, अपनी काबिलियत का इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है। नए-नए चीज़ें गूगल करके, आइडियाज़ निकाल के, एक दूसरे को बता के, कोई आए ख़्याल वगैरह तो किसी से पूछ लीजिए। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है शादीशुदा लोगों को। इससे ये भी समझ में आएगा कि जो बहुत अरमान और शौक होता है, नई-नई शादी के बाद जाते हैं हज पे और कोशिश करते हैं कि हम मियाँ बीवी एक कमरे में अपना अलग प्राइवेट लेंगे। भाई हज करने गए हो भाई। मर्दों को मर्दों के साथ, औरतों को औरतों के साथ रहना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई गलती, हिमाकत हो ना जाए। उसके बाद हज के बाद मदीने के दिनों में साथ हो जाए, लेकिन हरम में अलग लो। यानी एहतियात इसमें है, क्योंकि कुछ पता नहीं सोते में कहाँ आदमी का क्या ख्याल चला जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझ और शऊर अता फरमाए। ये मैं खाली देख लूं कितना लंबा है, मेरे ज़हन में नहीं था कि ये कुछ ये कुछ है, तो कवर कर लेते हैं इसको भी, ताकि ये कुछ बातें भी साथ आ जाए। ख़वातीन के हवाले से कुछ चीज़ें, ज़ाहिर बात है उनके साथ कोई महरम होना चाहिए, और अगर महरम साथ नहीं तो ज़ाहिर बात है उसके लिए हज करना अकेले जाना ही मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि लोग जाए, अकेले अकेले जाने का सिलसिला कर दिया है, ग्रुप में ख़वातीन चली जाती हैं। हनाफ क्या तो इस हदीस की रोशनी में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है ऐसा करने की। शरीयत का हुक्म मानना चाहिए, दिल को मानने, दिल का कहना और उस पर चलने, ये क्या तरीका है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बूढ़े हो या जवान हो, सबको महरम के साथ जाना है। इद्दत के दिन में हज करने चले जा रहे हैं, नाजायज है, हराम। इद्दत के दिन इद्दत पूरी करनी, वो एक इबादत है आपकी, उस इबादत में आप लगे रहिए, दूसरी इबादत को उसमें दाखिल मत कीजिए। ख़वातीन सिले हुए कपड़े पहन सकती हैं, उनको कोई भी रंग का कपड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ग्लव्स, मोजे सब पहन सकते हैं, लेकिन ना पहने तो अच्छा है, ताकि कुछ मुशाबहत उनकी भी हो कि वो हालत इहराम में है। हर किस्म के लिबास सब पहन सकते हैं। ऐसे जूते भी पहन सकते हैं जो उनकी हड्डियों को छुपाए। मर्दों के लिए आपको मालूम है कि टखने और इसी तरह से जो नबी की तरफ बोन होती है, जरा उभरी हुई हड्डी, इसको छुपाना ये दुरुस्त नहीं है। सर
اس کو چھپانا ہے، عورت اپنا سر کھلا نہیں رکھ سکتی. اب یہ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ سطر کا حصہ اس لیے کور کیا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو بعض اوقات وہ بال ہلکے ہلکے ادھر سے نکل رہے ہیں، کچھ اس کی فکر نہیں کرتے. نماز میں کور کر لیا، پھر ایسے احرام میں بھی بال ادھر ادھر، درست نہیں ہے. پیچھے اس کو ہلکا سا ایسے کور کرنا چاہیے کہ باہر بالکل پتہ نہ چلے. یہ سطر کے اندر ہے، یہ چھپانا لازم ہے. یہ برہنگی ہے بالوں کا دکھانا، عام حالات میں بھی ہے، حالت احرام میں تو اور زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب اس میں ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ چادر سر پہ جو ان کا احرام کی چادر وہ بناتی ہیں تو وہ اتنا کھینچ لیتی ہیں، اتنا اس کو نیچے کر لیتی ہیں کہ آدھا ماتھا اس سے کور ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ان کو ذرا اوپر کرتے ہیں تو شیپ اچھا نہیں لگتا اپنے سر کا یا اپنے چہرے کا. کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ماتھے تک، بھویں تک کور ہو جائے یا اس کے اوپر تک آ جائے. یہ درست نہیں ہے، چہرہ اس نے گویا کچھ کور کیا تو اس سے اس پر جو ہے کچھ جنایت لازم ہو جائے گی. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. بس جو ہیئر لائن ہے اس تک، اس پہ ایک کپڑا رکھ لے. آج کل ایک پٹی سی باندھ لیتی ہے خواتین، ایک ٹوپی سی ہوتی ہے وہ باندھ لیتی ہے پیچھے ٹائٹ، اس سے پھر اوپر چادر ہلتی نہیں، سیف نہیں ہوتی. چہرے کا پردہ جو خواتین کرتی ہیں جو زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے بہرحال کہ وہ واجب ہے کہ نہیں. تو بھی ان کو کوشش کر کے اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ حج میں احرام کی حالت میں کم از کم چہرے کا پردہ اس طور پر کریں کہ نامحرموں کی نظر نہ پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہ جب مردوں کے قافلے گزرتے تو ہم اپنے چہروں کو ایسے کر لیتے تھے، سائڈ میں کر لیتے تھے. تو یہ اپنے آپ کو جھکا لے سکتے بے محابہ مردوں سے بات کرتے ہوئے. خاص طور سے کھانے کی لائن لگتی ہے تو مرد عورت سب اپنی اپنی لائنوں میں کھڑے ہوتے اور اپنے محرم کے ساتھ ہوتے ہیں عموماً، لیکن اس دوران میں پورا اچھل اچھل کے بات کرتے ہوتے. دنیا جہاں میں اٹھتی پھانتی پھرتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حج کرنے آئی ہیں کہ کیا کرنے آئی. ادھر دوڑ رہے ادھر بھاگ رہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے آدھے آدھے کلائی سے اوپر کھل جاتے. تو اصل میں کچھ تیاری نہیں، ذہن ہے نہیں، بس لگ گئے کچھ کر رہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹوٹ پڑے ہیں بھائی کاموں. مرد وہاں پہ کھڑا ہوا آرام سے، یہ جو ہے بھاگ بھاگ کے کام کریں، اس کو کرنے کے اس سے کرواؤ، خود ادب سے کنارے پہ جا کے بیٹھے تاکہ جو ہے وہ رعایت کے ساتھ حج کیا جائے. عورتیں اسی طرح بہت آواز سے تلبیہ نہیں پڑے، ہلکی آواز سے اپنے کان میں آ جائے. آس پاس خواتین تو وہ سن لے، شوہر سن لے، لیکن دوسروں کو نہ سنیں. رمل کرنے کی عورتوں کو بالکل اجازت نہیں، بھاگنے دوڑنے کی. پہلے 3 چکروں میں جو تیز مرد دوڑتے ہیں اس طواف کے بعد، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو جیسے عمرے میں یا طواف زیارت میں، تو اس کے اندر یہ عورتیں دوڑنے کا کام نہ کریں. کرتی ہیں، بہت ساری نظر آئے. سب لائٹ جو ہے وہاں پہ لائٹیں، گرین لائٹ، اس میں بھی بہت دوڑتی ہے صحیح کے دوران. صحیح جہالت ہے. تو کوئی لگتا ہے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی تھی تو ہم بھی دوڑتے. بھائی وہ تنہا تھی، اس وقت کے ساتھ کوئی لوگ دیکھ نہیں رہتے. شریعت کا حکم چلتا ہے، ارمان نہیں چلتے. ان کی سنت پوری کرنے کے لیے مرد دوڑتے ہیں نا. عورتوں کو اپنا حجاب لحاظ رکھنا چاہیے. کعبے کے اندر بہت قریب قریب جہاں سارے مرد و گتھم گتھا ہو کے ادھر جانا مطاف کے اندر عورتوں کو زیب نہیں دیتا. مردوں کو احتیاط کرنا چاہیے، ذرا اس سائڈ پہ رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو دھکے نہ لگے. عورتوں کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. وہ شارٹ کٹ کے چکر میں جلدی فارغ ہو جائے یا ارمان کسی طرح کعبے کو قریب سے دیکھے. طواف کے دوران تو کعبے کو دیکھنا بہت مناسب ہی نہیں ہے ویسے بھی، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا. تو سر جا کے کرتا کیا ہے بھائی؟ اسی طرح دوڑے نہیں جیسا عرض کیا. اس میں تفصیل سے دیکھ لے. اگر احرام کی حالت میں آ گئی تو حالت احرام اس کا خراب نہیں ہوگا. احرام میں ہی وہ رہے، حیض شروع ہو جائے تو اس کے حالت احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سارے اپنے کام کرتی رہے اور اسی طریقے سے معاملات کرے گی. بس خالی طواف نہیں کر سکتی کیونکہ مسجد کے اندر داخل ہونا، حرم میں داخل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. باقی سارے امور انجام دیتی رہے.
اگر اسی طریقے سے طواف زیارت اس کا مؤخر ہو جائے، یعنی 12 تک بھی نہیں کر پائی، پاک ہوئی وہ 13 14 15 16 کو، اور پھر وہ کرتی ہے، تب بھی اس پر دم نہیں جائے گا، لیکن اس کو کرنا ہے کہ یہ بغیر آئے گی تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. اس میں کیا کرنا ہے، وہ پھر اس کی خدا نہ خواستہ کسی کی ایسی سچویشن ہو جائے تو اس وقت پوچھے کہ کیا کرنا ہے. اس کے سیناریو کو سامنے رکھ کے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ٹریول کرنا پڑ جائے، اور آج طواف زیارت نہیں کیا تو کل صبح تو ہمیں جانا ہے، کیا کریں. اس کا جو بھی سیناریو ہوگا اس وقت انڈیویجولی اس کو پوچھنا چاہیے مفتیوں سے کہ کیا کریں. اس کے کچھ آپشنز ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ پروموٹ کر کے لوگ اس چکروں میں پڑیں. اس کے لیے عورتیں دوائیں کھا لیں اور حیض روک لیں، شرعاً جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کسی کمپلیکیشنز ہو، پہلے سے خدا نخواستہ پہلے ڈی وی ٹی پیز وغیرہ ہوتے رہے ہو، کلاٹس وغیرہ لنگ میں، پاؤں میں ویریکوز وین وغیرہ بھی سفر بھی کر کے جائیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے مشورہ اپنے کر لیں ڈاکٹر سے، اور اگر ان کا استعمال وہ کرتی ہے تو کر سکتی ہے، شرعاً جائز ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے. اس طریقے کو کوئی چھوڑتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام شروع ہو گئے تھے حج میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری ازواج مطہرات تشریف لے گئی تھی، اور ظاہری بات ہے ان کو بڑا غم ہوا تو رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا طریقہ پھر بتایا کہ نہیں سب کچھ کرو، رمی بھی کرو، مینا بھی جاؤ، عرفات بھی جاؤ، مزدلفہ بھی جاؤ، سب. پھر اس کے بعد حرم سے رکی رہو، جب پاک ہو جاؤ تو اب جاؤ، بھائی تمہارے تم کو لے جائیں گے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے گئے تنعیم، اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور وہاں سے آئی اور ماشاءاللہ اپنے طواف کیا. تو تنعیم میں یہیں پہ وہ مسجد ہے جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں، انہیں کی نسبت سے دیکھو سنت کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پہ چلنا، شریعت کے مطابق چلنا، یہ اللہ نے ہمیں سلسلہ دیا ہے تو ہے، اس کو قبول کیا انہوں نے. تو آج ان کے نام پہ وہاں مسجد ہے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، انہی کے طریقے سے یہ سب کے لیے راستہ کھل گیا. جب ہم شریعت کی پابندی کر دیں تو ہمارے فائدے ہیں. اپنے دل کو ماننا، ہمارا دل ایسا کہتا ہے ہمیں بڑا عجیب لگ رہا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے، یہ سب فطری ایسا جذبہ آتا ہے، وہ بتا دیے. کائنات کی بہترین عورتوں میں جب یہ مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے اس کو ایسے کر لیا تو ہم آپ کو ہوتے ہیں. شریعت کا مطلب ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانیں، اپنے دل کو نہ مانیں. اپنے دل کی پوجا بہت کرتے ہیں اللہ بس حفاظت فرمائے. اب ظاہر بات ہے وہ صحیح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح اکیلی کوئی چیز نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگ بیوقوفوں کی طرح مسعی میں صفا مروہ کے درمیان ویسے ہی چکر کاٹ رہے ہیں، عام کپڑوں میں بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہیں، حج کے دنوں میں بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی. تو وہ صرف اور صرف واکنگ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، وہ کوئی عبادت ہی نہیں ہے. صحیح صرف وہی صحیح ہے جو طواف کے بعد کی جاتی ہے حج میں یا عمرے میں. طواف تو اکیلے کرنا یہ خود بھی عبادت ہے، لیکن صحیح کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں بنا وجہ کرنا، طواف کر لے گا، چلنا ہی ہے، ایکسرسائز ہی کرنی ہے تو طواف کر کے کرے تاکہ ثواب بھی ہو جائے. صحیح جو ہے حالت حیض میں کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح کا جو حصہ ہے مسعی وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے، مسجد کے باہر کا حصہ ہے. لیکن چونکہ طواف ہی نہیں کر سکتی، اس کے بعد صحیح ہوتی ہے تو طواف نہیں کرے گی تو صحیح بھی نہیں کرے گی. لیکن طواف مکمل ہو گیا اور اس کے بعد حیض شروع ہو رہا ہے تو اب خالی صحیح کرنے کے لیے کر سکتی ہے، اکیلے صحیح کر لیں. جزاک اللہ خیر. اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑتے ہیں، بات مکمل ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ سلیم بھائی. میں عمران شروع کروں آپ سے کچھ سوال؟ اچھا، 2-4 سوال ہیں. ایک تو کوئکلی یہ کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف عمرہ ختم ہوتا ہے ان کا تو وہ جب ہیئر سنپ کرتے ہیں تو ایسا کہیں ہے کہ پہلے ہسبینڈ کرائے تو پھر اس کے بعد وائف کرا؟ ضروری نہیں، دونوں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں. اور ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور 13 تاریخ کو بھی ہم اگر ادھر ہیں تو ہم اپنا وہ پیلٹس کر سکتے ہیں شیطان پہ وہ, بالکل بالکل, لیکن وہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو فمن تعجل منکم فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو جلدی آ جائے یعنی 12 ہی کو واپس آ جائے, 12 کو مکمل کرنے کے بعد کوئی بری بات نہیں ہے, اور جو 13 کو آئے کوئی بری بات نہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جن کے پاس گنجائش ہو وہ 13 کو وہاں ہو سکتے ہو, تو کبھی زندگی میں ایسا بھی کر لینا چاہیے. ایک سے زائد حج کی اللہ توفیق دے. تو وجہ اس کی ہے کہ 12 کو سب بھاگ کے آ جاتے ہیں اور پورا مینا ویران ہوتا ہے. اس میں جب لوگ ٹھہرتے ہیں تو اگر 300 کا ٹینٹ ہے, وہ 200 کا ٹینٹ ہے لوگوں کا, تو اس میں 10-12 ہی لوگ ٹھہرتے ہیں. تو اللہ توفیق دے, کر سکتا ہے آدمی تو کرے, کوئی بری بات نہیں. اچھی بات. اچھا, دوسرا کوئی اسپیسیفک دعا عرفات کے لیے تو نہیں ہے نا, آپ نارمل کچھ بھی ایک دعا جو ہے جس کو ہم چوتھا کلمہ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں انڈو پاک میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ تقریباً تمام انبیاء نے عرفات کے دن کثرت سے پڑھا. اس کے علاوہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کچھ اذکار معمولات وغیرہ کے طور پہ اس دن کرنے کا, تجرباتی طور پر, اور وہ بتاتے دیتے ہیں دوسرے کو. میں نے کہا بھی تھا, مجھے یاد نہیں رہا, میں انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کے, بلکہ مجھے ایک ریمائنڈر بھی گروپ میں ڈال دیجیے گا کہ وہ اسکین کر کے میں بھیج دوں, تو اس کو جن لوگوں کا دل چاہے پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. لیکن جیسا عرض کیا کہ اس کو لازم نہ سمجھے, بلکہ یہ بزرگوں کے ایک طریقہ ہے. وہ یہ اذکار ہیں جو حدیث میں آئے ہیں یا قرآن کی آیتیں ہیں, ان کو اگر پڑھ لے تو اس سے کچھ جاتا ہے. جی, کچھ اضافی کام ہو جاتا ہے. آدمی ورنہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں, لیکن نمبر پتا ہوتا ہے 100 دفعہ یہ کرنا, تو چلو یہ کر لے 100 دفعہ یہ والا کلمہ, یہ والی دعا, یہ والی دعا. تو اس سے ذرا کچھ آپ کا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ اچھا ہو جاتا ہے. باقی تو آپ ظاہر بات اچھا خاصا دن ہے, ظہر کا آپ اندازہ کیجئے, ظہر سے لے کے آج کل مغرب تک آپ وہیں پر ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ آرام بھی کر لیا تب بھی بہت گھنٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو کچھ کرنے کو ہوتا ہے تو اچھا رہتا ہے. سوری, میں وہ سوال آپ سے کیے ہی جا رہا ہوں. اچھا, ایک مائگرین ہوتا ہے, اس میں بام وام لگا دیتے ہیں کبھی, تو وہ احرام کی حالت میں اس کا دم ہے, وہ تو خوشبو اگر اس کے اندر بہت شدید قسم کی آتی ہے, ایسا بام ہے وکس جو ہے, ہاں عام وکس جو ہے اس میں ہوتی تو ہے خوشبو اچھی خاصی ہوتی ہے, وہ اچھی خاصی ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہو سکے تو وہ استعمال کر لیا جائے تو اچھا ہے. صحیح, ورنہ آدھا دن لگائیں گے یا وہ پورے کافی دیر کے لیے ہوگا تو اس سے دم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ یہ سر کور نہیں کر سکتے اور اس کا دم ہے, لیکن اگر سوتے ہوئے کبھی ہم بازو رکھ دیتے ہیں اپنے منہ پہ, چہرے پہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے, چہرے پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے, کپڑے سے کور نہ ہو, لیکن ہاتھ رکھ لیا ہے کوئی بات نہیں. ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو ویسے رکھ کے گرمی میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, کور کرنے میں کوئی مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں میاں بیوی کی سیپریٹ قربانی ہوتی ہے؟ جی, دونوں کی الگ الگ دمے شکر جیسے کہتے ہیں وہ ہوگی. جی اچھا. اور وائف الگ سے اپنا عمرہ کر سکتی ہیں الگ سے؟ بالکل کر سکتی ہے. وہاں پہنچ جانے کے بعد اب محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں, نہ طواف میں ضروری ہے نہ عمرے کے لیے ضروری ہے. یعنی وہ چونکہ حدود حرم میں تب آنا جانا کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ سلیم بھائی. کسی نے ادھر کسی اور کے بھی سوال ہیں. Does a woman sleep with the head covered in ihram? جی, سر اپنا کور کر کے سو سکتی ہے, عورت اپنا سر کور کر سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اب ساری عورتیں ہیں وہاں پر اور سر کور کر اتار کے سونا چاہے سو سکتی. یہ بات بھی ذہن میں رہے. مردوں کے لیے بھی اسی طرح سے وہ جو چادریں ہیں وہ ایسا نہیں کہ آپ اپنے کمرے میں ہے, مثلا ابھی ہوٹل میں ہے, عمرے کے بعد گئے ہیں, یعنی عمرے کے لیے ابھی گئے ہیں, وہاں پہنچیں گے 29 کو یا 30 کو مثلا, تو ابھی طواف کا ارادہ ہے لیکن 2-3 گھنٹے میں جائیں گے, تھکے میں تھوڑا آرام کر رہے تو کیجیے. ہوٹل میں گئے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے, تو اب گرمی ہے ظاہری بات ہے, تو اوپر کی چادر اتار کے لیٹے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باتھ روم گئے, چادر دونوں اتار کے اطمینان سے باتھ روم گئے, کوئی مذاق نہیں. تو یہ چادر باندھے رہنا 24 گھنٹے ضروری نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کو بھی بالوں کو ہر وقت کور, تو باہر نامحرم سامنے ہے کوئی تو اس میں کور رکھنا, لیکن جب اپنے کمرے میں تنہائی میں سر سے اتار دیں پورا, کوئی مذاق نہیں. اچھا سلیم بھائی, جب عمرہ پرفارم ایک کر لیتے ہیں, وہ تو خیر اس کا حج کا حصہ نہیں ہے, لیکن آپ عمرہ کر رہے ہیں, آپ دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے اگر؟ بالکل. اس میں جو ہے اکثر ائمہ کی رائے یہی ہے. وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے سلفی حضرات کا ہے, ان کے وہ اس میں ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی سنت ہے, انہی کے لیے تھا یہ خاص, اوروں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جا کے کرتے پھرے, تو وہ اجازت اس کی نہیں دیتے. لیکن یہ ان کی رائے ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ احناف کے یہاں بالخصوص اور ائمہ کے, امام احمد وغیرہ کے یہاں بھی اور دیگر ائمہ کے یہاں بھی گنجائش ہے کہ
ایک سے زائد طواف باقاعدہ عمرے بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں، اطمینان سے جائیے اضافی. اب لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات لوگ عمرے کے چکر میں، چونکہ عمرہ وقت زیادہ چاہیے، رش بہت ہوتا ہے، اور اب تو خیر ہو سکتا ہے کہ یہی ایک آپشن رہ جائے مطاف میں جانے کا، کیونکہ وہ بغیر اس کے اندر نہ جانے دے. تو اگر جیسا کہ عمرے میں کر رہے تھے حج میں، یہ رمضان میں اور اس سے پہلے بھی، اگر کوئی اس نیت سے کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن طواف اگر چانس مل رہا ہو کہ کئی طواف کی جا سکتے ہو، تو اس 4 گھنٹے میں جو آپ سارا یا 5 گھنٹے کا پورا پروسیس ہے عمرے کا، اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ بآسانی 5 6 7 طواف کا موقع مل جائے گا اتنی تھکاوٹ کے ساتھ. تو شاید مناسب ہو کہ وہ کیا جائے. لیکن یہ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، ذوق ہے. بعض کا ذوق ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں عمرہ کرنا، اور وہ اس لیے بھی کرنا ہوتا ہے کوئی ابا سے بھی محبت ہے اور اماں سے بھی محبت ہے. ابا کے نام کا مثلا ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کا حج کر دیا، اماں ہے اماں کے لیے عمرے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک عمرہ اماں کی طرف سے ہو جائے یا دونوں کے لیے ایک عمرہ ہو جائے اگر اپنا حج کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو جس کو جیسا ذوق ہو وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ایسا تھکا لے عمرے کے چکر میں کہ اس کے بعد اب کل ہمارا حج ہے اور آج ہم بیٹھے ہوئے عمرہ بھگتا رہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد ایسا بیٹھے ہیں کہ وہ اگلے دن اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں، تو حماقت ہے ظاہر بات. لیکن سلیم بھائی صرف عمرہ ہی کر سکتے ہیں، طواف تو صرف الگ سے نہیں کر سکتے نا کسی کے لیے. الگ بالکل کر سکتے ہیں. طواف صرف آن اٹس اون، اصل تو عبادت ہی وہی ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن والدین کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی، کسی زندہ کے لیے کسی مردہ کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں. اصل تو عبادت طواف ہی ہے. یہ عمرہ اضافی کر سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے بتایا کہ وہاں کے کچھ لوگوں کی کچھ فقہا کی رائے بھی ہے کہ خالی وہ خاص تھا ان کے لیے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسا عرض کیا کہ بالکل اسی گنجائش ہے. لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو سب کے لیے جتنے طواف کریں، اکیلے اپنے لیے کریں. اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک طواف یا عمرہ. مثلا دونوں میں آپ نے سوچا کہ یہ ایک ایکسٹرا میں طواف کر رہا ہوں، اس کا ثواب میں پوری امت کو دینا چاہتا ہوں، 1 سے زائد لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، 5 چچائیں ان کو دینا چاہتا ہوں، 2 بھائی ہیں ان کو لیے کرنا چاہتا ہوں، 5 بچے ہیں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو 5 طواف کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، مثلا جب اندازہ ہے کہ نہیں ہو پائے گا، تھکا ہوا ہوں یا جو بھی ہے، تو 1 طواف کر. تو اب وہ 1 طواف آپ اپنی طرف سے کر کے ختم ہونے کے بعد اس کا سارا ثواب پھر ہزاروں میں پوری دنیا میں بانٹ دیجیے. یہ آپ کر سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. لیکن کسی کی طرف سے کرنا ہے تو وہ ایک ہی کی طرف سے کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل. جی جزاک اللہ. وہی ہے. اور کوئی سوال ہو کسی کو کرنا ہو؟ سلیم مامو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو کسی دوسرے کے لیے طواف کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، اس کی کوئی نیت ہوتی ہے خاص؟ بس دل میں ارادہ کر لیا، دل میں ارادہ ٹھیک. کر لیا کہ اس کا ثواب فلاں کے لیے ہے، بس میں یہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں، بس ان کی طرف سے ہو جائے گا. اب عمرہ کرتے ہوئے مثلا یہ طواف کرتے ہوئے اگر آپ کو وہ دعا پڑھنے کا موقع مل جاتا ہو، تو میں نے اس کی PDF بھیجی، اس کے اندر جیسے لکھی ہے، تو بھئی یہ فلاں کی طرف سے کر لیں. تو عربی میں نہیں، اردو میں کہہ دیجیے یا اللہ یہ طواف میں چچا کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے. تو ایسا کہہ دے تو بہت اچھا، نہ بھی کہے دل میں خیال ہو تب بھی کافی. اچھا. اور یہ دوسرا سوال ہے کہ جیسے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو احرام اتار کے اور حدود حرم سے باہر جا کے پھر آنا پڑے گا؟ جی، تو اس کے لیے کرتے یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر جائیں گے، وہ تنعیم کا علاقہ ہے نا، وہ مسجد عائشہ جیسے کہتے ہیں. اور دوسری ایک اور بھی علاقہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور وہ ہے جعرانہ کا. وہ ذرا دور ہے، تو یہ قریب پڑتا ہے تو لوگ ذرا یہاں زیادہ چلے جاتے ہیں. تب اس کی ترتیب یہی ہے کہ آپ اپنے کمرے ہوٹل سے جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ اپنے احرام کی چادر باندھ لیں، لیکن حالت احرام میں نہیں آئے. اب یہاں سے آپ نے وہ ٹیکسی یا بس جو بھی ہے اس پہ بیٹھے، یہ آپ کو وہاں لے جائے گا. سب جا رہے ہوتے ہیں کنارے سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جس سے بھی پوچھیں وہ بتا دیں گے کئی لوگ جانے والے. تو وہاں پہنچے، ادھر پہنچ کے وہ آپ کو وہاں اتار دیتے. آپ مسجد میں اندر گئے، وہ مسجد کے اندر جا کے آپ 2 نفل پڑھ لیجئے. اب آپ احرام کی نیت سے نیت بھی کر لی اور اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھ لی جیسے کہ احرام میں آتے ہیں. تو اب آپ حالت احرام میں آ گئے. تو حالت احرام میں آپ وہاں آئے، وہ آپ باہر تھے، اب آپ وہاں سے واپس چل کے مسجد کی طرف آ گئے، نہیں کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف آ گئے، دوبارہ ٹیکسی لے کے جیسے بھی. تو اب آپ حدود حرم سے باہر جا کے اندر آ چکے. یہ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ عام کپڑوں میں ہی جائیں گے اور وہاں ہی کپڑے بدل لیں گے. کپڑے تو احرام نہیں ہے نا، کپڑے تو احرام کے کپڑے ہیں، وہ آپ یہاں سے باندھ کے چلے جائیے. کون یہاں سے لے جائے اور وہاں جا کے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے باتھ روم وغیرہ میں بدلتے ہیں. تو اتنی کھکیڑ کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے باندھ کے جائیے، وہاں جا کے نیت وہاں سے کر لیجیے. تو آپ حالت احرام میں وہاں آئیے، حدود حرم سے باہر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. کسی کا سوال اگر نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.